میں اپنی معروف عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائے۔ دیکھو، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کر رکھا ہے تو پھر آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پابند نہیں ہونا، کیونکہ اس کا وقت تو ہمہ وقت ہے۔ معروف عبادت کی بات ٹھیک ہے، اور وہ تو وقت کے ساتھ ہے، مثلا نماز کا اپنا وقت ہے، حج جو ہے وہ حج کے ایام میں ہوگا، زکوٰۃ کے دن ہوں گے، روزے رمضان کے دنوں میں ہوں گے، یہ تو ہو گئی معروف عبادت۔ آپ کی معروف عبادت کے علاوہ جن باتوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان باتوں سے منع ہو جائیں، اور جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو حد الوسع پورا کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ اگر شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، تو اگر وہ شوق صرف ایک ٹائم میں ہوتا ہے، مثلا رات کے 9 بجے، تو پھر دنیا داری کر رہا ہوں اور اب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ وہ پھر دنیا داری یوں نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اس کی کمیونیکیشن اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ٹی وی کا سیٹ نہیں ہے کہ آپ آن کر دو تو آن ہو جائے اور آف کر دو تو آف ہو جائے۔ وہ ہمہ حال ہمہ وقت آپ کے خیال میں رہے اور ہر حال میں ساتھ رہے، یعنی اللہ اس طرح ساتھ ہو کے خلقت کو جاندی گول ہے اور ہر دم فرید دے کول ہے، یعنی مخلوق جس کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ہر دم فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، تو ہر دم اس میں ہونا ضروری ہے۔ پہلی غلطی آپ کی یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں یا تنہائی میں اللہ سے بات کرنا سننا چاہتے ہیں اور باقی اوقات میں اپنی دنیا میں رہتے ہو۔ آپ نے یہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کہا کہ اپنے اللہ سے رات 8 بجے بات کرنا چاہتا ہوں، فرض کرو وہ جواب دے کہ رات کو 3 بجے بات ہوگی، تو اس وقت تو آپ سوئے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب پتہ چل گیا کہ اس نے پیغام بھیجا ہے کہ جب آپ کل دوپہر کو بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں تو اس وقت بات کر لیں، تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ شاپنگ میں لگے ہوئے ہوں اور بات نہ ہو سکے، پھر اس کا انتظار کرو، اور ایسا انتظار کرو کہ باقی کا کام جو ہے یہ پابند ہو جائے بلکہ بند ہو جائے، پھر ہے کمیونیکیشن۔ تو پھر آگے اس نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا تو وہی جواب آئے گا۔ جواب کب آئے گا؟ چاہے 2 سال میں آئے، 5 سال میں آئے، بلکہ کئی سال بعد آئے۔ سوال کرنے کے بعد چٹھی ڈال کے آپ انتظار کریں، پھر یہ نہ کہنا کہ یہاں سے میں نے پیغام بھیجا ہے، میسج بھیجا ہے، میرا خیال ہے میں انگلینڈ سے ہوا ہوں، واپسی پہ آ کے میسج کا پتہ کروں گا۔ پھر یوں بات نہیں ہوگی، بلکہ آپ پھر اسی جگہ پر ٹک جاؤ جہاں پہ بات ہوئی تھی، اس جگہ پر ٹھہر جاؤ، پھر دیکھا جائے گا۔ وہ جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، آپ اس خیال کے اندر مصروف رہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مہمان کا انتظار ہو تو انسان بے قرار رہتا ہے، مہمان کا اس کی قدر کے مطابق آپ انتظار کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو وہ مہمان واپس چلا جائے گا۔ بات کا جواب لینے کے لیے کم از کم اتنا انتظار تو کرنا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کی کمیونیکیشن ہے وہ پھر پوری توجہ کے ساتھ اس خیال میں گم رہتے ہیں، اور ان کو اس خیال کے علاوہ کوئی دوسرا خیال نہیں آتا۔ اگر آپ باقی کے خیالات کی نفی کر دیں تو پھر آپ کو کمیونیکیشن والا خیال مل جائے گا۔ تو معروف عبادتوں میں بھی وہی خیال رہے۔ آپ روز ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہو کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو کہاں ہے اللہ؟ آپ کسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا؟ اگر کوئی ہے تو آ جائے تو آپ اس پر چل پڑیں، مگر وہاں آپ الجھ جاتے ہیں۔ تو سیدھی راہ کے مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ سیدھی راہ کا مفہوم کیا ہے، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو اگر کوئی انعام یافتہ آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ ساتھ چل پڑیں، تو سیدھی راہ تو یہی ہے، مگر آپ اس کے ساتھ جھگڑتے ہیں اور سیدھی راہ کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے تو آپ پھر الجھ جاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پیغمبروں کے ساتھ لڑنے والے لوگ موجود تھے اور امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے والے لوگ موجود تھے۔ انسان دعا مانگتا ہے اور جب تاثیر قریب آتی ہے تو الجھ جاتا ہے۔ اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام آغا تجمل حسین تھا۔ ان کے پاس ایک نوجوان مرید ہوا۔ اس نے بابا جی سے کہا کہ دعا کریں، مجھے کوئی مرتبہ ملے۔ بابا جی نے کہا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا گورنر بن جاؤ۔ تو وہ نوجوان کچھ عرصے بعد ڈیو کورس میں گورنر بن گیا، یعنی سردار عبدالرب نشتر۔ پھر ایک دن وہ گورنر نے ملنے کے بعد اپنے بزرگ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ سکون نہیں ہے۔
تو بابا جی ہنسے، پھر کہکا لگایا اور کہا، بات سن، تو نے سکون مانگا ہی کب تھا؟ تو نے بادشاہی مانگی تھی، سکون تو اب مانگ رہا ہے۔ ادھر بادشاہی میں تجھے کیا سکون ملے گا؟ اللہ سے تم دنیا مانگتے ہو تو تم خود ہی دیکھو کہ تم مانگتے کیا ہو، یعنی یہ کہ اے اللہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ ہمیں دے دے۔ جب تم اللہ سے اللہ مانگو گے تو پھر تمہیں باقی کی پسندیدگیاں ترک کرنی پڑیں گی۔ وہ آدمی جو اللہ کے علاوہ کی تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے اللہ مانگوں گا تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ بات اتنی ساری ہے کہ پھر دونوں جہاں کی نعمتیں کس بات کی؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ کر دیکھیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تم سے بات چاہتے ہیں، ہم تم سے کلام چاہتے ہیں، چاہے دنیا جہان کی نعمتیں مجھ سے چھن جائیں تو بھی میرا گلہ نہ ہوگا۔ تو کم لوگ ہیں ایسا کرنے والے، اس کی راہ میں شہید ہونے والے اور اس کی راہ میں جان دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ سے کمیونیکیشن، گفتگو اور مشاہدہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تلوار کی دھار پر ہوتا ہے یا نیزے کی نوک پہ ہوتا ہے یا شہادت کے اندر ہوتا ہے، اور مشاہدہ حق سنگے در یار پہ ہوتا ہے جس کی چوکھٹ پہ سر جھکایا جائے۔ مشاہدہ عبادت نہیں ہے کہ عبادت سے مشاہدہ بن جائے، اس پر ایکسٹرا لیبر محنت کرنی پڑے گی، ایکسٹرا اثار کرنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ نے دنیا سے حاصل کیا اگر وہ سارے کا سارا قربان کر دیں تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس پہلے ہی تھوڑے سے پیسے ہیں تو کہو کہ تو وہی تھوڑے سے لٹا دے، تھوڑی سی گریجویٹی ہے تو وہ بھی دے دے، ایک چھوٹا سا جھونپڑا سا مکان بنایا ہے تو وہ بھی خیرات کر دے فی سبیل اللہ۔ پھر جو بات نہیں کرنے والی اگر وہ کرو گے تو وہ بات جو نہیں ہونے والی وہ ہو جائے گا۔ بس یہ ہے آپ کا کام۔ اللہ کی طرف جانے کے لیے کئی فارمولے ہیں، جیسے جنگ کے دوران اوپی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں فائر کرو، وہاں فائر کرو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تم کہتے ہو کہ اس طرح کر، یہاں جلوہ دے دے، یہاں دشمن کو غرق کر دے، یہاں ان سے مال چھین لے، یہاں ہمیں دے دے۔ اس طرح تو نہیں چلتا، وہ اللہ ہے اور تم جیسے بندے وہ بناتا ہے۔ وہ کیسے چلے گا تمہارے کہنے پہ؟ وہ اللہ آپ ہی ہے، اللہ ہے، اس لیے آپ ہی اللہ کے کہنے پر چلو اور اسے اپنے کہنے پر نہ چلاؤ۔ ہمت نہ ہو تو بہتر ہے کہ اسے نہ پکارو۔ اگر محبت کا دعویٰ کرنے کی ہمت ہے تو پھر باقی محبتوں سے بیزار ہو جاؤ، وہ سب سے پیاری چیز سب سے پہلے لے لے گا اور پھر تم شور مچا دو گے۔ اس نے مثال دی ہے کہ اس نے پیغمبر سے کہا کہ بیٹا ذبح کر دو، اور وہ بیٹا ذبح کرنے چلے، ذبح نہ ہوا تب بھی ہو گیا۔ باپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ذبح کرتا ہوں تو وہ ذبح ہو گیا۔ اب جو باپ یہ فیصلہ کر سکتا ہے مشاہدہ اسی کا حق ہے، اور آپ سے اگر کہا جائے کہ بیٹے کی انگلی کاٹ کے لاؤ تو مشکل ہو جائے گی، وہ کہے گا کہ میری جان حاضر ہے، تو پھر آپ آرام سے اپنی عبادت کرتے جائیں اور اللہ سے کبھی دیدار کی تمنا مکمل سرنڈر کیے بغیر نہ کرنا۔ آپ کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یا اللہ تو مہربانی کرتے جانا۔ دیدار کا مقام یہ ہے کہ جب تک نگاہوں سے غیر اللہ نہ نکلے تو پھر اللہ کا مشاہدہ کیسے ہو؟ تو اپنی نگاہوں کا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ ان میں کس کس کی محبت بھری پڑی ہے۔ جس کمرے میں آپ اللہ کو بلا رہے ہیں اس میں کوئی اور قباحت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہیں مال، کہیں سکہ، کہیں زر، کہیں زمین، کہیں زن وغیرہ پڑے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے مہمان کو بلا لیا ہو اور اس کے مطابق انتظام نہ ہو۔ جس طرح کعبہ تھا، کعبۃ اللہ میں تب بت رکھے ہوئے تھے اور جب تمام بت صاف کر دیے گئے تو وہ کعبۃ اللہ بن گیا۔ آپ دل سے خواہشات کے بت نکال دو تو پھر یہ اللہ کا عرش ہے۔ اگر اس کی صفائی ہو گئی ہے تو پھر یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف آئینہ صاف کرنا ہے اور اس میں خود بخود عکس نظر آ جائے گا۔ اس لیے آپ انتظار کریں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، منکرات سے بچیں، اپنے آپ کو علائشوں سے بچائیں تو خود بخود زیبائش ہو جائے گی۔